اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی اپڈیٹس سب سے پہلے موصول ہوں۔ پیارے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کے سامنے آ جاتا۔ وحی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اسرافیل کو آپ کا ہمدم بنا دیا تھا۔ آپ ان کی موجودگی کو محسوس کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ کی خدمت حاضر ہوئے، اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ جس صبح جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی اور پیر کی صبح ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک کا 40واں سال چل رہا تھا۔ آپ اس وقت نیند میں تھے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں کتاب تھی۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے سورہ الگ کی یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے، یعنی جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجیے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوٹے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور ایسا ہے۔ جس نے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی اور عام طور پر انسانوں کو دوسرے ذریعوں سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ دیا، جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایسا لگتا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہو، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا۔ کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر دیں، لیکن جب بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے، یہ محمد آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ سکون محسوس کرتے، لیکن جب پھر وحی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے، رنج محسوس کرتے، اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ چنانچہ پھر جبرائیل علیہ السلام آ جاتے، آپ کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وحی نازل ہوئی۔ سورہ مدثر کی پہلے 3 آیت اتری۔ ترجمہ: ایک کپڑوں میں لپٹنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافر کو ڈراؤ، اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ اس طرح آپ کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضرت لے کر آئے ان کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دلاسا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ پر ایمان لائے اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھیں اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ میں تمہیں اسی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات و عزا کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی نے یہ سن کر عرض کیا یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ ان کا جواب سن کر آپ نے ارشاد فرمایا علی اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ سویرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا اس وقت حضرت علی کی عمر 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا استفسار کیا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا جان میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں، ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا
جہاں تک ان کی بات ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں گے، لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کچھ کہتا ہے حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر ہوتا کہ قریش کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔ عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے۔ ان کا بیان ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں ایک مرتبہ حج کے لیے آیا، تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے عباس بن ابو مطلب کے پاس گیا۔ وہ میرے دوست تھے اور یمن سے اکثر عطر خرید کر لاتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ مینا میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آیا۔ اس نے غروب ہوتے ہی سورج کی طرف غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے۔ پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا، اس نے بھی وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان دونوں کے پیچھے نماز کی نیت باندھنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد ان نوجوان نے رکوع کیا تو اس لڑکے نے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان سجدے میں گیا تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس بن ابو مطلب سے پوچھا، عباس یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کی بیٹے کا دین ہے۔ محمد کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا علی ابن ابی طالب ہے اور یہ عورت محمد کی بیوی خدیجہ ہے۔ یہ عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے، کاش اس وقت میں ان میں سے چوتھا آدمی ہوتا۔ اس واقعے کے بعد غالباً حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، اگرچہ اس وقت تک یہ دونوں بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا تھا۔ یہ غلام کس طرح بنے یہ بھی سن لیں۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کی والدہ انہیں لے کر اپنے ماں باپ کے ہاں جا رہی تھیں کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو ان کے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے گئے، پھر انہیں احفاظ کے میلے میں بیچنے کے لیے لایا گیا۔ ادھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میلے میں بھیجا۔ وہ ایک غلام خریدنا چاہتی تھیں۔ آپ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھی تھیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ میلے میں آئے تو وہاں انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکتے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اچھے لگے، چنانچہ انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہیں خرید لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ پسند آئے، انہوں نے انہیں اپنی غلامی کے لیے لے لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ اس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے۔ پھر جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو فوراً آپ پہ ایمان لے آئے۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، مگر یہ عمر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ان کے والد ایک مدت سے ان کی تلاش میں تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ زید مکہ میں دیکھے گئے ہیں۔ ان کے والد اور چچا انہیں لینے فوراً مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ معظمہ پہنچ کے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں۔ ساری بات سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، تم زید سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور یہاں میرے پاس رہنا چاہے تو ان کی مرضی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس پر باپ نے کہا، تیرا برا ہو زید، تو آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہا ہے۔ جواب میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں، ان کے مقابلے میں کسی اور کو ہرگز نہیں چن سکتا۔ آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے کی یہ بات سنی تو آپ کو فوراً حجر سعود کے پاس لے آئے اور اعلان فرمایا، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کے والد و چچا مایوس ہو گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، وہ جب چاہیں زید سے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے۔ تو یہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ حضرت زید وہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی اپڈیٹس سب سے پہلے موصول ہوں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری کاوشیں اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔